بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ تیسرے رسول نے ان دونوں سے پوچھا، تم دونوں جس خدا کی بات کر رہے ہو، کیا تمہارا خدا یہ قدرت رکھتا ہے کہ کسی اندھے کو آنکھیں دے دے؟ تو وہ کہنے لگے، بے شک اگر ہم اس کی بارگاہ میں التجا کریں تو وہ چاہے تو نابینا کو آنکھیں دے سکتا ہے۔ تیسرے رسول کہنے لگے، بادشاہ سلامت حکم دیں کہ کسی نابینا اندھے کو جو بالکل ہمیں دیکھ نہ سکتا ہو اسے دربار میں لایا جائے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک نابینا کو لایا گیا اور ان دونوں پیغمبروں سے کہا کہ آپ دعا کریں تاکہ ہم دیکھیں یہ کس طرح تمہارا خدا اس اندھے کو آنکھیں دیتا ہے۔ وہ دونوں رسول کھڑے ہو گئے، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اسی وقت اندھے نے آنکھیں کھولیں اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ کہنے لگے، بادشاہ سلامت ایک اور نابینا کو دربار میں لانے کا حکم دیجئے۔ تو ایک اور نابینا دربار میں لایا گیا۔ انہوں نے سجدہ کیا اور سر مبارک سجدے سے اٹھایا تو دیکھا کہ دوسرا نابینا بھی دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، بادشاہ سلامت ہم نے ان سے ایک دلیل اور حجت طلب کی تو وہ 2 دلیلیں اور حجت لے آئے۔ اب حکم دیجئے کہ ایک لنگڑے کو لایا جائے۔ بادشاہ کے حکم سے لنگڑے کو دربار میں لایا گیا۔ کہنے لگے، اب ان کے لیے دعا کیجئے۔ انہوں نے نماز پڑھی اور خدا سے دعا کی۔ اچانک لنگڑا شخص تندرست ہو گیا اور اپنے پیروں پر چلنے لگا۔ کہنے لگے، بادشاہ سلامت حکم دیجئے تاکہ دوسرے لنگڑے آپاش شخص کو لایا جائے۔ دوسرا لنگڑا آپاش شخص لایا گیا۔ ان دونوں انبیاء نے نماز پڑھی اور دعا کی تو وہ دوسرا لنگڑا شخص چلنے لگا۔ اس موقع پر وہ کہنے لگے، بادشاہ سلامت ہم نے ان سے دلیل مانگی اور وہ ہمارے مطالبے پر 2 دلیلیں لے کر آئے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ نابینا کو بینا آپاش لنگڑوں کو چلتے پھرتے دیکھا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی چیز رہ گئی ہو تو وہ اسے انجام دیں تو مجبوراً آپ کو ان کا دین برحق مانتے ہوئے اپنانا ہوگا۔ بادشاہ سلامت میں نے سنا ہے کہ آپ کا اکلوتا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ اگر ان کا رب آپ کے بیٹے کو زندہ کر دے تو میں ان کے ہمراہ ان کے دین کو قبول کر لوں گا۔ بادشاہ نے کہا، ایسی صورت میں تو میں خود بھی ان کے دین کو قبول کر لوں گا۔ اس کے بعد تیسرے رسول نے اپنے دونوں ساتھیوں کی جانب دیکھ کر کہا، ابھی فقط ایک کام رہ گیا ہے، وہ یہ کہ بادشاہ سلامت کا اکلوتا بیٹا جو فوت ہو چکا ہے اپنے خدا سے دعا کیجئے اسے زندگی عطا ہو۔ اسی وقت دونوں انبیاء کرام بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہو گئے اور طویل سجدہ کیا۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر بادشاہ سے کہنے لگے، کسی کو بیٹے کی قبر پر بھیجیں، انشاءاللہ وہ قبر سے زندہ ہو کر اٹھا ہوگا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ بادشاہ کے بیٹے کی قبر کی جانب روانہ ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ قبر سے اس عالم میں باہر نکلا کہ اس کے سر سے خاک گر رہی تھی۔ اسے بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ اس نے بیٹے کو پہچان کر کہا، اے میرے بیٹے آپ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگا، بابا میں مر چکا تھا، اس وقت دیکھا کہ میرے پروردگار کی بارگاہ میں 2 آدمیوں نے سجدہ ریز ہو کر درخواست کی کہ مجھے زندگی عطا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے صدقے مجھے زندگی دی۔ بادشاہ کہنے لگا، بیٹے اگر ان 2 آدمیوں کو دیکھو تو پہچانو گے؟ کہا، جی ہاں۔ سب لوگ صحرا میں جمع ہو چکے تھے۔ بادشاہ کا بیٹا اپنے باپ کے ہمراہ لوگوں کی بھیڑ میں چل رہا تھا۔ باپ پوچھ رہا تھا، بتاؤ یہ تھے؟ کہا، نہیں۔ بادشاہ کے بیٹے نے جیسے ہی لوگوں کے ازدحام میں ان انبیاء کرام میں سے ایک کو دیکھا، چلا کر کہنے لگا، بابا یہی ہے۔ پھر دوسرے کو بھی دور سے پہچانا۔ تب تیسرے پیغمبر نے کہا کہ میں آپ علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں اور میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کا پیغام برحق ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں بھی آپ کے رب پر ایمان لے آیا۔ اس کے بعد اس ملک کے باشندوں نے بھی اسلام کا اعلان کیا۔ سوال: اسماعیل جعفی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، مغیرہ گمان کرتا ہے
کہ حائضہ عورت پر جس طرح روزے کی قضا واجب ہے اسی طرح نماز کی قضا بھی واجب ہے۔ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے کیا ہو گیا ہے، خدا اسے ناکام کرے۔ قرآن حکیم کے مطابق عمران کی بیوی نے کہا تھا رب انی نذرت لکا ما فی بطنی محررن، پروردگار جو میرے پیٹ میں بچہ ہے وہ میں نے تیری رحم میں نظر کیا ہے کہ وہ تیرے گھر کا خدمتگار رہے۔ سورہ آل عمران آیت 35۔ اور جسے مسجد کے لیے نظر کیا جائے وہ ہرگز اس سے باہر نہیں نکل سکتا جیسے ہی ان کے ہاں مریم کی ولادت ہوئی۔ رب انی وضعتھا انثی واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی۔ سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 36۔ خدایا میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے جبکہ بیٹا بیٹی سے مختلف ہے۔ جیسے ہی حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی آپ اسے مسجد لے گئیں۔ جب جناب مریم بالغہ ہوئی تو انہیں مسجد سے نہ نکالا گیا تو ان کے پاس نمازیں قضا کرنے کا کون سا وقت رہ گیا جبکہ انہیں عمر بھر مسجد میں رہنا چاہیے تھا۔ سوال: ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کیا عمران اللہ کے نبی تھے؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، آپ اپنی قوم کے لیے خدا کے پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی کا نام حنا تھا جبکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کا نام حنانا تھا۔ یہ آپس میں بہنیں تھیں۔ حنا کے گھر عمران کی بیٹی مریم متولد ہوئیں اور حنانا کے گھر یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی خالہ زاد بہن کا بیٹا تھا جبکہ یحییٰ حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ کا بیٹا تھا، اور ماں کی خالہ کی طرح ہے۔ جواب: ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَکَاةً۔ سورہ مریم 19 آیت 13۔ میں نے یحییٰ کو اپنی خاص رحمت و محبت اور پاکیزگی عطا کی۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا یہ خدا کی خاص عنایت و محبت ہے۔ سوال: میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کتنی محبت تھی؟ سوال: امام علیہ السلام نے فرمایا اس حد تک کہ جب یحییٰ پکارتے تھے یا رب تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے لبیک اے یحییٰ۔ سوال: سدیر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا فَقَالُوا رَبَّنَا بَعِثْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ وہ کہنے لگے پروردگار ہمارے سفروں کے درمیان فاصلے بڑھا دے تاکہ غریب لوگ سفر نہ کر سکیں، اور اس طرح انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ سورہ سبا 34 آیت 19۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جن کے دیہات ایک دوسرے سے متصل تھے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، ان میں چشمے بہتے تھے اور وہ سرمایہ دار تھے۔ پھر انہوں نے خدا کی نعمتوں کا انکار کیا اور کفران نعمت کے باعث خود کو بدلا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خطرناک سیلاب بھیجا اور ان کے دیہاتوں کو برباد کیا اور ان کے گھروں کو خراب کیا اور ان کی ملکیت اور سرمایہ کو نابود کیا، اور ان کے باغات کو اس طرح بدلا کہ ان میں کڑوے میوے، گز کے درخت اور تھوڑے سے صدر بیر کے درخت رہ گئے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان،
السلام علیکہ یا امام زماننا حاذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد